گناہ گناہ ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس گناہ کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ جن گناہوں کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا، جن گناہوں کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا، گناہ کبیرہ بھی بیان کر دیے گئے، گناہ صغیرہ بھی بیان کر دیے گئے، معافی کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے، استغفار بھی سکھا دی۔ فرمایا گناہ ہو جائے فوراً 2 رکعت پڑھ، سجدے میں پڑھ، استغفار کر، اللہ سے معافی مانگتا جا، صدق دل سے معافی تو مانگے گا، رب کہتا ہے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن گناہ کبیرہ کے بارے میں اس کو بھی ذرا پڑھیے، اس کی معافی کے لیے حدود بھی رکھی ہے، پہلے حد جاری ہوگی پھر معافی ہوگی۔ میرے دوستو بھائیو، دین سمجھیے، دین بہت آسان ہے۔ جو جناب محمد الرسول اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ دنیا بھر حیرت میں پڑ گئے۔ ایسے پاک باز لوگ آئے، دنیا حیران ہو گئی کہ جس معاشرے میں، اس معاشرے میں بھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، معمولی بات پر قتل و قتال ہوتا تھا، تلواریں چلتی تھی۔ لیکن جب نبی کی صحبت میں آئے، قرآن پڑھا، نبی کا چہرہ انور دیکھا، آپ کی زبان فیض ترجمان سے اللہ کا دین سیکھا، پھر وہی لوگ تھے، مکہ کے باسی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، قرب و جوار میں رہنے والے تھے، جو پہلے کسی سے نہیں ڈرتے تھے، جانوروں سے، درندوں سے ڈرتے تھے، لیکن ان کے دل میں جب اللہ کا ڈر آیا ہے، رب کعبہ کی قسم، ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، پھر دنیا کا بڑے سے بڑا درندہ بھی ان سے ڈرتا تھا، وہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے۔ یہ سب سے بڑا انقلاب تھا۔ افریقہ کے جنگلوں میں، آئیے ایمان تازہ کروں، نبی کے شاگرد پہنچے، ہمارے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان رشید پہنچے افریقہ کے جنگلوں میں، دین پھیلانے کے لیے نکلے۔ وہ کہاں کہاں پہنچے، آج ان کی قبریں افغانستان میں موجود ہے، ان کی قبریں دمشق میں موجود ہے، ان کی قبریں ہندوستان میں موجود ہے، ان کی قبریں سکھر میں موجود ہے۔ انہوں نے نبی کا دین سنا ہے، انہوں نے کہا پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، آج اگر کوئی دین بیان کرتا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھ کے بیان کرے، کسی مجلس میں بیٹھ کے بیان کرے، پنڈال میں بیٹھ کے بیان کرے، تو رب کعبہ کی قسم اس کا ثواب نبی کے شاگردوں کو پہنچ رہا ہے، صحابہ کو پہنچ رہا ہے، اہل بیت کو پہنچ رہا ہے، جن کی محنتوں کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہ محنتیں نہ کرتے، آج اسلام کیسے پھیلتا؟ اسلام پھیلا ان کی وجہ سے ہے۔ آج اگر آگے اسلام نہیں جا رہا، اس میں قصور میرا اور آپ کا ہے۔ ہم نے عملی زندگی دنیا کو نہیں دکھائی، صحابہ نے عملی زندگی دکھائی تھی۔ افریقہ کے جنگلوں میں جب پہنچے، شام کا وقت ہو رہا ہے، افریقہ کے لوگوں نے کہا آنے والوں جنگل کو خالی کرو، رات کو درندے آتے ہیں، یہاں پہ پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، چیر کے رکھ دیتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، تم مسافر ہو ورنہ تمہاری لاشیں دن کے وقت یہاں پر پڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا تم نے درندوں کو دیکھا ہوگا، گزندوں کو دیکھا ہوگا، آؤ آج تمہیں ہم بتانا چاہتے ہیں ہم کس کے شاگرد ہیں۔ جس استاد سے ہم نے پڑھا ہے، اس استاد نے ہمیں ایک سبق دے دیا تھا، تم خدا کے بن جاؤ گے، خدا ساری کائنات تمہاری بنا دے۔ صحابی امیر ان کا مخاطب کرتا، انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ کسی پہاڑ پہ جنگل میں چلے جائیے، رات ہونے لگے تو کہتے ہیں جلدی جلنا چاہیے، کوئی درندہ نہ آ جائے، مری کے پہاڑوں پر ہو یا ناران کے پہاڑوں پر واپسی کیجئے۔ دیکھو نبی کے شاگرد
رب نے ان کو کتنا نوازا ہے. وہ کہنے والے افریقہ والے پیغام دے رہے ہیں جنگل کو خالی کرو. انہوں نے کہا ہم جنگل کو نہیں خالی کریں گے, ابھی میں بیان کروں گا, تم دیکھو گے درندے جنگل کو خالی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تاریخ لکھتی ہے صحابی شام کا وقت ہوا, اس نے کھڑے ہو کر درندوں کو مخاطب کیا. اس نے کہا درندوں, شیر اور چیتے تم بھی سنو, انسانوں کو چیرنے اور پھاڑنے والوں تم بھی غور سے سنو, میں اللہ کے آخری نبی کا غلام آیا ہوں. کہو سبحان اللہ. میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں, شام سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے جنگل کو خالی کر دو. آج ہی جنگل میں تمہارا پڑاؤ نہیں ہوگا, آج یہاں پر اللہ کے نبی کے شیروں کا پڑاؤ پڑے گا. سبحان اللہ. تاریخ لکھتی ہے نبی کے شاگرد جس نے اللہ کے آخری نبی سے دین سیکھا, قرآن پڑھا, نبی کی زیارت کی ہے, نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, جس نے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے, نبی کے جمعہ کا خطبہ سنا ہے, بیان کیا ہے, دنیا دیکھ کر حیران ہو رہی ہے. سانپ اپنے بچوں کے ساتھ جنگل سے باہر نکل رہا ہے, شیر اپنے بچوں کے ساتھ جنگل خالی کر رہا ہے, ہاتھی باہر کی جانب. ان جنگل کے درندوں نے بھی اعلان کیا ہے, او نبی کے شاگرد, تو اگر نبی کا غلام بن کر آیا ہے تو آج ہم تمہارے غلام بننے کا اعلان کرتے ہیں. اس دور میں درندے بھی نبی کے غلاموں کا حکم مانتے تھے, ان کا ڈر اور خوف ان پر طاری تھا. لیکن آج مسلمان کتنی بڑی تعداد میں, لیکن آج کسی مسلمان حکمران کا ڈر کسی کافر کے دل میں نہیں ہے, بلکہ کافروں کا رعب مسلمانوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے. آؤ آج نبی کی غلامی اختیار کرو. رب کعبہ کی قسم, ساری دنیا کا کفر تمہارا نام سن پر کانپے گا. وہ بھی تو دور تھا, انگریز مستشرق نے کہا تھا اگر نبی کا شاگرد عمر فاروق 10 سال اور زندہ رہتا تو پوری دنیا پر صرف اور صرف آخری نبی کا ختم نبوت کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے. کافر کہہ رہا, مستشرق کہہ رہا ہے, اسے ایمان کہتے ہیں. انہوں نے کلمہ زبان سے نہیں, کلمہ دل سے پڑھا تھا. نبی کی غلامی اختیار کی, انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. نہیں چھوڑا تو نبی کی غلامی نہیں چھوڑی, غلام بن کر آئے. پھر اسی غلامی میں تو بادشاہت ہے, اسی غلامی میں پھر تو کمال ہے, اسی غلامی میں تو عروج ہے. ظاہری غلامی ہوتی ہے, عروج نہیں ملتا ہے. جو نبی کا غلام بن جاتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عروج دیتا ہے, آخرت میں بھی عروج عطا کر دے.